ہاں، وہ آتش فشاں تھا۔ یقیناً وہ کبھی کبھی آتش فشانی بھی کرتا رہا ہوگا، لیکن کسی خوفناک تباہی کے آثار یہاں کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ پہاڑ کے قرب و جوار میں بے شمار وحشی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جنہیں ہلا ہلا کر وہ کچھ گا رہے تھے، اور ان کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھیں۔ وہیں نرسنگا بھی بچایا جا رہا تھا۔ کچھ اور قریب پہنچا تو سیاہ پہاڑ میں کچھ سیڑھیاں سی بنی نظر آئیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ فرزان عامری کی کہانی اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ ہم سب پتھر کے بتوں کی مانند ساکت یہ کہانی سن رہے تھے کہ اچانک ایک بھیانک چیخ نے یہ طلسم توڑ دیا۔ عامری بھی اچھل پڑا تھا۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا تم میری کہانی سے اکتا رہے ہو؟ او نہیں، تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، تمہیں دلچسپ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں خلا میں گھورنے لگیں۔ پھر وہی چیخ سنائی دی اور فرزان عامری اٹھ کھڑا ہوا۔ بس دوستو، آرام کرو، باقی کل۔ لیکن یہ آواز؟ تم اس پر غور نہ کرو۔ فرزان پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ کیا تم ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ بتاؤں گا۔ کب؟ بہت جلد۔ اب اجازت دو۔ اور وہ چلا گیا۔ ہم تعجب سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ کیسا پراسرار تھا فرزان۔ کیا خیال ہے دوستو؟ یہ چالاک بڈھا نہایت صفائی سے ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہا؟ کرنل ڈکسن نے کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے کرنل، لیکن بیوقوف بنانے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ تو سوچو کہ وہ یہاں اس پراسرار علاقے میں تنہا رہتا ہے۔ ہاں، اور یہ سب کچھ؟ ظاہر ہے اس نے آسانی سے تو یہ سب کچھ نہیں بنا لیا ہوگا، ظاہر ہے، لیکن وہ یہاں تنہا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تم اس چیخ کو کیوں بھول رہے ہو؟ ارے ہاں، وہ چیخ انسانی ہی تھی۔ مجھے تو یہ شخص کوئی بدرو معلوم ہوتا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ یہاں سے نکل چلو۔ فضول باتیں ہیں یہ، ہم سب بدروئے ہیں۔ پھر وہ اکیلی بدرو ہمارا بھلا کیا بگاڑ لے گی؟ احمد العبدی بولا۔ ہاں، یہ تو حماقت ہے، لیکن بوڑھے کی کہانی واقعی دلچسپ ہے۔ ممکن ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، تب وہ ہمارا معاون بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ بوڑھے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اس کی کہانی دلچسپ بھی ہے، ممکن ہے اس کہانی سے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ یہ بات تو معلوم ہو ہی گئی ہے کہ اس دریا کا اختتام کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں آتش فشاں بھی موجود ہے۔ ہاں، لیکن بات پھر اسی چیخ تک جا پہنچتی ہے۔ کیا خیال ہے باہر نکلا جائے؟ دیکھ لو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنل ڈکسن نے کہا، اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ بہرحال کرنل کے مشورے کے تحت کسی نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری صبح اس نے ہمیں صبح بخیر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے کہا، میری کہانی سے بیزار تو نہیں ہو گئے دوستوں؟ ہرگز نہیں مسٹر فرزان، تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو۔ کیا مطلب؟ معاف کرنا فرزان، تمہاری کہانی ایسی انوکھی ہے کہ اس پر مشکل سے یقین آ سکا ہے۔ عابدی نے کہا، میں تمہارے سامنے اس کا ٹھوس ثبوت پیش کروں گا۔ ہم تم سے معافی کے طلبگار ہیں فرزان۔ نہیں دوست، میں ٹوٹا ہوا انسان ہوں، میری شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب میں کسی کی بات کا برا نہیں مانتا۔ تم اپنی کہانی آگے بڑھاؤ دوست، کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ اچانک فرزان بگڑ گیا۔ کیوں؟ میں تمہیں بلا وجہ کہانی نہیں سنا رہا۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں اس کے عوض تم سے کچھ طلب کروں گا۔ کیا؟ ابھی نہیں، میری کہانی سن لو، اس کے بعد میں تمہارے سامنے اپنی درخواست رکھوں گا۔ جی چاہے تو قبول کر دینا، ورنہ… ہم سب اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے لہرا رہے تھے۔ یہ شخص آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، اور پھر اس نے ایسا سسپینس پیدا کر دیا تھا کہ ہم اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا فرزان؟ ان خوبصورت عورتوں نے مجھے سیڑھیوں کے نزدیک چھوڑ دیا، اور پھر 2 آدمی مجھے اوپر لے کر گئے۔ میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ کیا یہ میری قربانی دینا چاہتے ہیں؟ افسوس، اب تو میرے پاس بندوق بھی نہیں تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آسانی سے جان نہیں دوں گا۔ ان میں سے کچھ کو لے کر ہی مروں گا۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا،
اوپر صرف 5 آدمی تھے، سب کے سب عمر رسیدہ۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب عجیب چیزیں تھیں۔ انہوں نے وہ چیزیں پہاڑ کے دہانے میں اچھال دیں، دھواں نکلا اور پھر انہوں نے میری گردن پکڑ کر اسے جھکا دیا۔ لیکن میں غار کے دہانے سے دور تھا، اسی لیے مجھے بھی تردد نہیں تھا، پر میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ ایک وحشی چیخ چیخ کر پڑھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے سیدھا کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک پھل میرے ہاتھ میں دیا اور اشارہ کیا کہ اسے غار کے دہانے میں اچھال دوں۔ میں نے اس میں بھی کوئی تردد نہیں سمجھا اور پھل دہانے میں اچھال دیا۔ تب وحشی خوشی سے چیخنے لگے اور پھر وہ میرے سامنے جھک گئے۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اب نہ جانے کیا قصہ ہے۔ اوپر کی آوازیں سن کر نیچے بھی شور مچنے لگا اور پھر پہاڑ سے واپسی شروع ہو گئی۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نے نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر پھولوں کی بارش کر دی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ میری قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ ان لوگوں نے مجھے یہ اعزاز کیوں دیا تھا؟ زیادہ بہتر یہی تھا کہ میں اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دوں۔ بلا وجہ الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھولوں کی بارش کرنے والے اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا گا رہے تھے۔ ان میں مرد اور عورتیں سب شامل تھے۔ سب کے سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ مجھے وہیں لے گئے۔ ایک اور جھونپڑے میں مجھے رکھا گیا۔ یہاں بھی مرد اور عورتیں آتے رہے۔ ہر شخص میرے لیے کچھ لے کر آ رہا تھا۔ پھل، دودھ، کھالیں، ہڈیوں کے بنے ہوئے عجیب سے زیورات۔ میرے سامنے ڈھیر لگتا جا رہا تھا، لیکن میری موٹی عقل اب بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بہرحال یہ بات بھی سکون کی تھی۔ پھر رات ہو گئی۔ میں جھونپڑے میں تھا، لیکن کہیں اور کچھ ہو رہا تھا۔ میرے سامنے لگے ہوئے سامان کا ڈھیر اٹھ رہا تھا اور پھر لوگ سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ پھر جب چاند نکل آیا تو چند عورتیں ہنستی ہوئی میرے پاس آئیں۔ ان میں سے ایک نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہا اور دوسری شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ کاش میں تمہاری زبان سمجھ سکتا۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، اور وہ حیرت سے دوسری عورتوں کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں سمجھی؟ میں بولا۔ جواب میں کچھ کہا گیا، لیکن میرے فرشتوں کے بھی پلے نہ پڑا۔ تب اسی عورت نے میرا بازو پکڑا اور جھونپڑے سے باہر نکل آئی۔ چلیے چلیے، آپ بھی چلیے، مگر محترمہ کہاں لیے جا رہی ہیں؟ میں نے عورت سے بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس بار بھی خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا، لیکن اس سفر کا اختتام ایک بڑے سے جھونپڑے پر ہوا جو شاید بالکل نیا بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور محسوس کی تھی، وہ یہ کہ پوری بستی خاموش اور ساکت تھی۔ جو عورتیں مجھے یہاں لے کر آئی تھیں، ان کے علاوہ راستے میں اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ جھونپڑے کا بند دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر روشنی تھی اور پھر مجھے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ گویا یہ میرا قید خانہ ہے، میں نے سوچا اور جھونپڑے کو اندر سے دیکھنے لگا، لیکن جو ہی میں اسے دیکھنے کے لیے مڑا، میں ششدر رہ گیا۔ پیال کے ڈھیر کو ایک چوکور پتھر پر بچھا کر گویا مسحری بنائی گئی تھی، اور اس مسحری پر ایک کنول کھلا ہوا تھا۔ ہاں، یہی تشبیہ مناسب ہے دوستوں۔ وہ کنول کے پھول کی مانند تھی۔ مجھے دیکھ کر بے چین ہو گئی، جلدی سے مسحری سے اٹھی اور میرے نزدیک آ بیٹھی۔ آقا بلائیو، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ یوں کہے پھنگا، میں چلبلا ہو کر بولا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پھیل گئے۔ وہ زیر لب دہرانے لگی، ہے پھنگا، ہے پھنگا، بلکہ آہنگا بھی، میں نے کہا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں میری شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر میرے سر سے ہٹائے اور غور سے سر دیکھنے لگی، لیکن اس کے نازک ہاتھوں کے لمس نے، اس کے بدن کی عجیب خوشبو نے میری دنیا ہی بدل دی اور میرے دل کی دنیا ڈولنے لگی۔ وہ میری بیوی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، کیا رکھا ہے مہذب دنیا میں؟ مطلب پرست لوگ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، دوسری طرف یہ جنگل کے سادہ دل انسان، چاروں طرف بکھرا ہوا سبزہ، پہاڑوں کی زندگی بھی اپنا کر دیکھی جائے، اور یہ حسین ساتھی۔ میرے دل نے اسے قبول کر لیا اور میں نے ہیروں کی طلب سے دستبردار ہو کر
اس ہیرے کا انتخاب کر لیا۔ تب میں نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اور دوسری صبح میرا دل مسرتوں سے منور تھا۔ مجھے بے اندازہ خوش نصیبی حاصل ہوئی تھی۔ دولت مسرتوں کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ مہذب دنیا کا انسان اس لیے زیادہ سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسرتوں کو سمیٹ سکے۔ پھر پہاڑوں میں ملنے والی مسرت کیا بری تھی، اور میں نے اس مسرت کو اپنا لیا۔ دوسرا دن بھی عجیب عجیب رسومات سے بھرپور تھا، لیکن اب میں ان کی ایک ایک حرکت میں دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ مجھے زندگی انہی کے درمیان گزارنی تھی۔ اس رات میں نے تعارف کی رسم پوری کی۔ اپنے خوبصورت جھونپڑے میں جب ہم تنہا ہوئے اور چاند نکل آیا تو میں اس کا بازو پکڑے اسے چاندنی میں لے آیا۔ یوں بھی ہمارا جھونپڑا الگ تھلگ تھا۔ اس وقت دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی، پھر اسے متوجہ کر کے وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ وہ بہت غور سے میری انگلی دیکھ رہی تھی۔ میں فرزان، میں نے انگلی پر زور دے کر کہا، اور پھر اس کے نازک ہاتھ کی خوبصورت انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، فرزان۔ وہ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے خوبصورت لب مسکرا اٹھے۔ اس کے دانت موتیوں کی مانند تھے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھی۔ فرزان، فرزان، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے بھی میرے انداز میں گردن ہلائی۔ تب میں نے اس کی ہلتی ہوئی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ رک گئی اور غور سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار تو وہ سمجھی نہیں، لیکن اس بار میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر فرزان کہا اور پھر اس کے سینے پر انگلی رکھ کے خاموش ہو گیا۔ اس بار وہ میری بات سمجھ گئی۔ لاجیکا، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں بتایا۔ اوہ، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستوں، میری زندگی بظاہر ان پہاڑوں کے لیے وقف ہو گئی۔ لاجیکا بے حد وفاشار عورت تھی۔ وقت گزرتا رہا اور زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں نے ان کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کر لی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری حیثیت وہاں بہت بڑی تھی۔ وہ لوگ سورج کے پجاری تھے، چڑھتے اور اترتے ہوئے سورج کی اطاعت کرتے تھے، اور مجھے وہاں سورج کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لاجیکا ان کے لیے برکت رکھتی تھی۔ وہاں دراصل کوئی سردار نہیں تھا، سب سورج کی اطاعت کرتے تھے۔ ہاں، اپنی رسم کے مطابق وہ ایک چھوٹی سی بچی کو سورج کی دلہن کے طور پر منتخب کر لیتے تھے۔ وہ بچی بزرگوں کی زیر نگرانی جوان ہوتی، اور پھر انتظار کیا جاتا کسی ایسے اجنبی کا جو ایک مخصوص دن میں ان کے قبیلے میں قدم رکھے۔ وہ اسے سورج سے آیا ہوا سمجھتے تھے۔ تب اس لڑکی کی اس شخص کے ساتھ شادی کر دی جاتی، اور وہ ان کے ہاں ایک متبرک حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نیتیکا کے لوگ میری عزت کرتے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری اطاعت کرتے تھے۔ مجھے یہاں ہاتھ بھی ہلانا نہیں پڑتا تھا، بس عیش کر رہا تھا اور موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وقت ساکت نہیں ہے۔ گردش فلک ہر کہانی میں تبدیلیاں چاہتی ہے۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ایک رات جب میں لاجیکا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک ڈھولوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ ہم دونوں جاگ گئے۔ میرے لیے یہ آوازیں نہیں تھی۔ یہ کیا ہے لاجیکا؟ ذرا خاموش رہو، مجھے سننے دو۔ یہ بات میرے علم میں بھی آ گئی تھی کہ وہ لوگ جنگلوں میں پیغام رسانی کے لیے مخصوص طرز کے ڈھول استعمال کرتے ہیں۔ کئی منٹ تک آواز آتی رہی۔ پھر لاجیکا نے گہری سانس لے کر کہا، کچھ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ اوہ! پہرا دینے والوں نے بستی والوں کو ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ بستی سے انہیں جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ یہی کہ ہوشیاری سے انہیں پکڑ لو۔ خوب، گویا یہ پیغام رسانی ہو چکی؟ ہاں۔ اور اب انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ بالکل، بلکہ بستی کے بے شمار جوان دوسرے جوانوں کی مدد کے لیے چل پڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساری رات آوازیں سننے کی کوشش کرتے رہے۔ میری آنکھوں میں تو نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کون ہوں گے، شاید میری طرح قسمت آزمانے والوں میں سے ہوں۔
لیکن ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا؟ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے لاجیکا کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی لیکن سو نہیں رہی تھی۔ لاجیکا، سو رہی ہو؟ نہیں۔ تو پھر باتیں کرو۔ ہاں ہاں کرو نا۔ کیا وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے؟ یقیناً، لیکن ان کی گرفتاری کی خبر نہیں دی گئی۔ شاید انہوں نے مزاحمت نہیں کی ہو۔ اوہ، لیکن اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم لوگ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، انہیں یہاں سے اتنی دور پہنچا دیا جائے گا کہ پھر وہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے، بس۔ تمہارے قبیلے کے لوگ بہت نیک دل اور رحم دل ہیں لاجیکا۔ تمہارے رسم و رواج بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے جیسے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن اس سے ہمیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے فرزان۔ اس سے قبل ہمارے قبیلے کے لوگ بیرونی دنیا کے ظالم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بہت سکون تھا، لوگ ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ لیکن اس کے بعد سورج کی ایک دلہن نے یہ رسوم منسوخ کر دی۔ اس نے انسانوں سے ہمدردی کا سبق دیا۔ بوسیتا مان گیا کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن چمکدار پتھروں کے متلاشی زیادہ مقدار میں آنے لگے، اور بعض اوقات وہ آتشی ہتھیاروں سے مقابلہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ نئے فیصلے کیے جانے تھے۔ پھر کس وقت کا انتظار تھا؟ ایک نیا فیصلہ ابھی ہوگا۔ بوسیتا کی مرضی پر ہے یہ۔ بوسیتا قبیلے کا وش ڈاکٹر تھا۔ بظاہر یہ اداس نہیں تھا، لیکن انتہائی خاموش اور دیوانگی کی حد تک اپنے قبیلے سے مخلص تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ان لوگوں کی موت کا فیصلہ دے دے۔ نہ جانے کیوں میں فکر مند ہو گیا۔ بہرحال ان لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ گرفتار ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ سورج نکل آنے کے بعد روزمرہ کی مصروفیات شروع ہو گئیں، اور مجھے جن کا انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ سورج کی دلہن کو اطلاع دی گئی کہ رات کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بوسیتا ان کا منتظر ہے۔ ہم آ رہے ہیں، لاجیکا نے کہا۔ پھر وہ مجھے تیار کرنے لگی۔ یہاں مجھے بھی ان لوگوں کا سا لباس پہننا پڑتا تھا۔ چہرے اور بدن پر رنگین نقوش بنانے پڑتے تھے۔ ہیروں کا تاج پہننا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی بات نہ تھی، لیکن مہذب لوگوں میں ان کے سامنے اس حلیے میں جاتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ تاہم جانا ہی تھا۔ لاجیکا ہر روز پیار بھرے انداز میں پہلے مجھے تیار کرتی، پھر خود تیار ہوتی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج اس نے مجھے خصوصی طور پر تیار کیا۔ میرے گلے میں قیمتی ہیروں کی مالا ڈالی اور پھر خود بھی اپنا بدن سجانے لگی۔ جنگل میں یہ پروان چڑھی۔ اس حسین عورت کے دل میں محبت کا سمندر مرزن تھا۔ وہ مجھے بے پناہ چاہتی تھی، اور میں اس کی چاہت کا دل سے قائل تھا۔ بہرحال ہم تیار ہو کر نکل آئے، اور 15-20 مسلح آدمیوں کا گروہ ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تب ہم اس جگہ پہنچے جہاں بوسیتا کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ بے شمار لوگ ایک دائرہ بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک خالی دائرہ تھا جہاں قیدی بندھے کھڑے تھے۔ بوسیتا ایک سفید رنگ کی میز پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دائیں طرف ایک سنگی سل موجود تھی جو سورج کے لیے اور اس کی دلہن کے لیے تھی۔ ہم لوگوں کو خصوصی طور پر یہ راستہ دیا گیا، اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ لیکن قیدیوں پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ گیری مین، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور مزدور تھے۔ گیری مین نے بھی مجھے دیکھا، لیکن ایک نگاہ میں شاید پہچان نہ سکا۔ البتہ ریفا کی نگاہوں میں نے شدید حیرت دیکھی۔ پھر اس نے جھک کر گیری مین سے کچھ کہا۔ اس کے بعد گیری اور اس کی بیوی بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے منہ شدت حیرت سے کھل گئے تھے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوئے بغیر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ لاجیکا حسب معمول میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ تب بوسیتا نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ پھر وہ بولا، اس سے قبل ہم بیرونی دنیا سے آنے والے ظالموں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اس طرح ہم محفوظ رہتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے رحم کی طرف قدم بڑھائے۔ نتیجے میں آج تک ہمارے سینکڑوں آدمی ان لوگوں کے آتشی ہتھیاروں کی نظر ہو چکے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں سورج کے بیٹے، میں چاہتا ہوں سورج کی دلہن، کہ وہ رسم پھر سے شروع کر دی جائے۔ ان لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں نیتکا کی دوسری طرف پھینک دی جائیں، تاکہ نئے آنے والے ان علاقوں کا رخ نہ کریں۔ تمام لوگ خاموش کھڑے تھے۔ کیا سورج کی دلہن اجازت دے گی؟ لاجیکا نے میری طرف دیکھا۔ میں پریشانی سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گیری مین سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی،
لیکن اس وقت وہ بے بس تھا اور میری مدد کا محتاج بھی۔ لیکن اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا، بوسیتا نے کہا، سورج کی دلہن کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ اسے میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے، چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ تینوں سفید فاموں کو سامنے بلایا جائے اور ان کے سینوں میں بھالے اتار دیے جائیں۔ لاجیکا نے مضطربانہ انداز میں سانس لی اور پہلو بدل کر رہ گئی، لیکن بوسیتا کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ گیری مین اس کی بیوی اور بیٹی کو کھینچ کر آگے لایا گیا۔ پھر 3 بھالا بردار ان کے سامنے بھالوں کا نشانہ باندھ کر تیار کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ہمیں مت مارو، خدا کے لیے۔ تب میں کھڑا ہو گیا۔ میں ان لوگوں کی زبان کافی حد تک بول اور سمجھ لیتا تھا۔ میں نے کہا، رک جاؤ، سورج کا بیٹا تم حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ۔ اور چاروں طرف بھنبھناہٹ دوڑ گئی۔ بھالے والوں کے ہاتھ رک گئے۔ تو ان کی زندگی بخشنا چاہتا ہے؟ بوسیتا نے کہا، ہاں، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ تو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو رسم منسوخ ہو چکی ہے اسے دوبارہ جاری کرنے کے بجائے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایسی کوئی ترکیب ہو کہ رسم بھی منسوخ رہے اور ہم انسانوں پر ظلم بھی نہ کریں۔ انہوں نے ہمارے سینے چھلنی کر دیے ہیں، بوسیتا دانت پیس کر بولا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بوسیتا، ہم ان سے ان کے ہتھیار چھین لیں گے، انہیں کہہ دیں گے کہ اگر دوبارہ انہوں نے دھر کر رخ کیا تو ان کے سینے بھالوں سے رنگین کر دیں گے۔ یہ تیرا حکم ہے سورج کے بیٹے، تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ بوسیتا ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر وہ لاجیکا کی طرف گھوم کر بولا، کیا یہی تیری رائے ہے؟ ہاں، میرے شوہر نے جو کہا وہی ٹھیک ہے۔ قیدیوں کے ہاتھ کھول دو، بوسیتا نے حکم دیا۔ بھالے والے ہٹ گئے۔ گیری مین اور اس کے ساتھیوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ گیری مین کے چہرے سے بے اندازہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ رسیاں کھلتے ہی وہ ہماری طرف دوڑا۔ فرزان، میرے دوست، کیا یہ تم ہی ہو؟ تم نے ٹھیک پہچانا گیری، یہ میں ہی ہوں۔ میں کتنا شرمندہ ہوں، تمہارے آنے کے بعد غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا، دیوانگی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، لیکن جب تم چلے آئے تو میں نے حالات پر غور کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ گزری ہوئی باتیں گیری مین، لیکن تم اعلیٰ ظرف ہو، تم نے اس وقت میری مدد کی، میں تمہارا شکریہ ادا کس طرح کروں؟ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے فرزان، مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ فکر مت کرو گیری مین، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دوں گا۔ شکریہ میرے دوست، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میری ایما پر لاجیکا نے کچھ احکامات جاری کیے، جن کے تحت گیری مین اور اس کے ساتھیوں کو ایک مخصوص جگہ پہرے میں رکھا جانا تھا۔ گیری کے سامان سے تمام ہتھیار میں نے خود اپنی نگرانی میں نکلوائے تھے، اور پھر اسی شام گیری مین کے قید خانے پر میں نے اس سے ملاقات کی۔ گیری بے حد فکر مند تھا۔ وہ سر جھکا ریفا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے تینوں اچھل پڑے۔ پھر گیری مین مکاری سے مسکراتے ہوئے بولا، آؤ میرے دوست، میرے محسن، مصیبت کے اس وقت میں جس طرح تم میرے کام آئے ہو اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے مکارانہ خوشامد سے کہا۔ ریفا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے صرف انسانی فرض پورا کیا ہے۔ کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا؟ ابھی نہیں۔ اوہ، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ کیا تمہیں اندازہ ہوا؟ ابھی نہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں۔ زیرک انسان، تم ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہو۔ کیا تم ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کراؤ گے؟ میں کہہ چکا ہوں تم سے گیری، گو میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں، کیونکہ تم مجھے افریقہ کے اندرونی حصوں میں لانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمہیں یہاں سے ضرور نکال دوں گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں تم سے اپنی اس حماقت کی معافی مانگ چکا ہوں۔ فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کرا دو اور دوستوں کے انداز میں گفتگو کرو۔ چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ تم کتنے عظیم ہو، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے۔ تم نے ان وحشیوں پر اتنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ بیوی ہے وہ میری۔ ارے مگر یہ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ یہاں آنے کے بعد۔ کمال ہے، تھوڑے عرصے میں تم نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالے۔ یہ سب کچھ اتفاقات کے سہارے ہوا گیری مین، میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم بھی بہت سی امیدیں یہاں لے کر آئے تھے فرزان،
کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو، دراصل ہماری زندگی کا یہ آخری داؤ تھا۔ میں اپنے وطن کا ایک بدقسمت ترین انسان ہوں۔ میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے، لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور قلاش ہو گیا۔ اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا۔ میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی، تو سمجھا کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے۔ لیکن خودکشی کرنے سے قبل میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی، جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی۔ ہم افریقہ کی پراسرار سرزمین سے زندگی گزارنے کے لوازمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے، ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا، اور اس کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن بدقسمتی ابھی ہمارے تعاقب میں ہے، اور شاید قیامت تک ہمارا پیچھا کرے گی۔ گیری کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور دوستوں، میں احمق بن گیا، اور انسانی ہمدردی سے اس کے آنسو میری کدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے، اور میں اس ستم رسیدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جانا ہی بہتر تھا۔ پھر گیری میں نے تو میرے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا۔ ساری خطا تو ریفا کی تھی، لیکن ریفا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی، وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی۔ ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین۔ مجھے بتاؤ فرزان، میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں، تم ہمت سے کام لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم؟ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے۔ تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے فرزان۔ گزری باتوں کو جانے دو گیری مین، میرے پاس قیمتی ہیروں کا ایک ہار ہے، میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، میں وہ ہار تمہیں دے دوں گا۔ یہ وادی ہیروں سے بھری پڑی ہے فرزان۔ ہاں، لیکن ان کا حصول مشکل ہے، تمہاری مدد سے بھی نہیں۔ تم جانتے ہو ابھی میں یہاں مکمل طور پر اجنبی ہوں، ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تب میرے دوست، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ وہ کیا گیری مین؟ بشرطے یہ کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو۔ مجھے بتاؤ، کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کیے دیتے ہیں، میں یہاں ایک طویل قیام کروں گا، میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تمہیں بتاؤں، میں جنگل کی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں، میں یہاں ان کی خدمت کروں گا، اور اس دوران میں یہاں سے ہیرے بھی جمع کر لوں گا، پھر ایک دن تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں گیری مین کی بات پر غور کرنے لگا۔ ہیرے ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور گیری مین کی زندگی اس طرح سنور جائے تو میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن بہرحال اسے یہاں روکنے کا مسئلہ تھا۔ کو میری اہمیت یہاں کافی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ اوکے گیری مین، میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو میرے دوست، میں تمہارے احسانات مر کر بھی یاد رکھوں گا۔ گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کے لیے تیار کیا۔ لاجیکا ایک وفا پرست عورت، اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر ہی لی۔ 100 مزدوروں کو واپس کر دیا گیا۔ گیری، اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی۔ ابتدا میں بستی والوں نے گیری کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ یہاں بچوں کو سینے سے لگائے لگائے پھرتا، بستی کے ہر انسان کے کام آتا۔ ایک بار تولومان سخت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمارداری کی، بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اسی نے منتخب کی۔ بظاہر ریفا اور اس کی ماں بھی خوش اخلاق تھیں، بلکہ ریفا نے تو اب لاجیکا سے پینگیں پڑھانی شروع کر دی تھیں۔ وہ لاجیکا کا میک اپ کرتی، اس کے بال نتنے انداز میں بناتی، طرح طرح سے اسے سجاتی۔ لاجیکا اس کی کافی گرویدہ ہو گئی۔ میں بھی دل کا برا نہیں تھا، ان لوگوں کی طرف سے ساری کدورت بھول گیا۔ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کافی طویل عرصہ گزر گیا۔ گیری مین تب میرا محتاج نہیں رہا تھا،
وہ اپنا کام کر لیتا تھا، البتہ وش ڈاکٹر بوسیتا اس سے خوش نہیں تھا، وجہ کچھ بھی ہو۔ میری حیثیت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ریفا لاجیکا سے گھلی ملی رہتی، لیکن اس نے اس وقت کے بعد سے آج تک مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ دوسری جانب لاجیکا حاملہ ہو گئی، اور اس کے حاملہ ہونے سے بستی کے لوگ بہت خوش تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی برکت کی بات تھی۔ گیری مین کی بیوی اور ریفا اس کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ گیری مین نے آج تک یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔